افغانستان کی صورتحال کسی سے کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے۔ پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے، خطہ اس سے متاثر ہوتا ہے، خود افغانستان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور جو بدخشاں کی صورتحال ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اس انداز میں کروایا کہ وہ طریقہ کار ذلت آمیز تھا، یعنی امریکہ کے لیے ذلت تھی جس انداز میں افغانستان کے لیے وہ وہاں سے نکلے۔ تو پھر کیا یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ اس ذلت کا بدلہ افغانستان سے کوئی لے رہا ہے؟ اگر کوئی لے رہا ہے تو امریکہ نہیں ہے، چونکہ امریکہ تو یہاں سے انخلا کر چکا ہے۔ تو پھر کس کے ذریعے افغانستان کی ایسی صورتحال کی جا رہی ہے؟ ان تمام تر چیزوں کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ ویسے تو یہ آرٹیکل 28 جولائی 2026 کو لکھا گیا تھا، ہم نے ایک نہیں کئی بار اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ یہی آرٹیکل، اس کو مینوال جو الفاظ ہیں اردو ترجمے کے ساتھ میں نے آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس آرٹیکل کو مستند مانتے ہیں یا پھر نہیں مانتے، لیکن تمام موجودہ سچویشن کو ملحوظ خاطر رکھیے گا جب میں یہ آرٹیکل پڑھ رہا ہوں گا، اور آپ یقیناً اپنی رائے میں آزاد ہیں، اور پھر جو آپ کی رائے ہو آپ نے ضرور کمنٹ میں بھی اظہار خیال کرنا ہے۔ تو لیجیے یہ آرٹیکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 5 اگست 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ آرٹیکل، یہ کالم لکھنے والے عبداللہ خان ہیں ان کا نام، اور یہ خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، یا پھر افغانستان، پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں، انہیں انتہائی باریکی سے اس کے اوپر لکھتے بھی رہتے ہیں، اور خود مختلف پوڈ کاسٹ کے اندر بطور تجزیہ کار یہ آتے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے CGTN نامی ایک پلیٹ فارم میں، میں آگے چل کر اس کا مزید بتا بھی دوں گا کہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات سے متعلق، تو ویڈیو کے آخر تک آپ نے ضرور رہنا، میں آغاز کرتا ہوں اس کا۔ اب یہ لکھتے ہیں، اب یہ میرے الفاظ نہیں ہوں گے، یہ آرٹیکل کے ہوں گے۔ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بگاڑ کی اصل ذمہ داری کس پر ہے؟ میں اس سوال کا جواب جلد دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ تاریخی روایات اور واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اکثر باتوں کو زیادہ واضح طریقے سے بیان کرتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے تاریخی واقعات ذکر کیے ہیں تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ جنرل پال سوویت یونین کی 12ویں آرمی کے کمانڈر تھے، وہ اپنے دور کے بہترین فوجی کمانڈر میں شمار ہوا کرتے تھے۔ جون 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ اس وقت جنرل پال کی فوجیں موجودہ یوکرین میں تعینات تھیں۔ جرمن حملہ اتنا اچانک تھا کہ ان کی کمان میں موجود سووین 12ویں اور 6ویں آرمی محاصرے میں آ گئی، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دور میں ممالک کئی فیلڈ آرمی رکھا کرتے تھے، اس لیے جنرل پال کی 12ویں آرمی ان میں سے ایک تھی۔ کئی دنوں تک محاصرے میں رہنے کے بعد جنرل پال محاصرہ توڑنے کی کوشش کے دوران گرفتار ہو گئے۔ ہزاروں سوویت فوجی اور افسران بھی قیدی بنا لیے گئے۔ اس وقت سوویت لیڈر جوزف سٹالن نے آرڈر نمبر 270 جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ دشمن کے ہاتھوں قید ہونے والے کمانڈر کو غدار سمجھا جائے گا۔ جب جرمنی نے جنرل پال کی قید کی تصویر جاری کی تو سٹالن نے انہیں غدار قرار دے دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ وطن واپس آئے، جہاں ان سے شدید پوچھ گچھ کی گئی، اور بالآخر 1950 میں فائرنگ اسکواڈ سے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ وہ غدار نہیں تھے۔ حقیقت میں ان کی موت کے بعد سوویت یونین نے باضابطہ طور پر ان کے خلاف فیصلہ واپس بھی لے لیا۔ اس کے باوجود سوویت ریاست نے جنگی قیدیوں کے خلاف انتہائی سخت پالیسی برقرار رکھی۔ اکثر کو شدید سزا دی گئی، اور جنہیں معاف بھی کیا گیا انہیں دوبارہ اہم عہدوں پر کبھی اعتماد نہیں کیا گیا۔ یہ صرف سوویت یونین تک محدود نہیں تھا، بہت سے ممالک نے اسی طرح کی روایت اپنائی ہے کہ سابقہ جنگی قیدیوں کو حساس عہدوں پر تعینات نہیں کیا جاتا۔ یہ ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عبداللہ خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس کی ابتدا کے اندر اس ایگزامپل کو اس لیے لکھا ہے، اس روایت کو، عسکری روایت کو اس لیے رپورٹ کیا ہے کیونکہ آگے چل کر اسی کا سب سے بڑا کام ہونے والا ہے جو انہوں نے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے۔ میں دوبارہ سے آسان الفاظ میں دہرا دیتا ہوں کہ اس روایت کے مطابق کہ اگر کسی بھی ملک کا XYZ کسی بھی ملک کا کوئی اہم یا پھر معمولی سپاہی بھی دشمن ملک اس کو گرفتار کر لیتا ہے، تو جب اس کو وہ رہا کرتے ہیں تو اسی ملک کی جو فوج ہوتی ہے جس کا وہ سپاہی ہوتا ہے، یا تو وہ اس کو دوبارہ اپنی فوج میں شامل نہیں کرتے، یا اگر معاف بھی کر دیا جائے تو اسے کبھی بھی ترقی یا پروموشن آگے نہیں آنے دیتے۔ اول ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، اول تو سخت سے سخت سزا دے دی جاتی ہے، اس کو سسٹم سے بالکل بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس پر کڑی قسم کی نگرانی رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اور ظاہر ہر افواج کے اندر ہوگی، پاکستان کی افواج کے اندر بھی ہوگی۔ یہ ایک روایت ملٹری ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ملٹری روایت وہ آ رہی ہے۔ اب عبداللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں مزید آگے افغانستان کی صورتحال بیان کرتے ہوئے؟ اسی ایگزامپل کو، اسی روایت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں
کہ اب اسلامی امارات افغانستان، جسے عام طور پر طالبان کہا جاتا ہے، ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ عبدالحق واسق، جو کہ افغانستان کی موجودہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں، انہیں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 2014 میں انہیں امریکی فوجی کے بدلے میں 4 دیگر طالبان رہنماؤں کے ساتھ گوانتانا موبے سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ قطر میں امریکی انٹیلیجنس کی نگرانی میں رہے، وہاں طالبان کے سیاسی دفتر میں شامل ہوئے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں حصہ بھی لے لیا۔ 2002 میں طالبان کی بغاوت کے آغاز سے لے کر 2021 میں اقتدار کی واپسی تک عبدالحق واسق مکمل طور پر آپریشنل سرگرمیوں سے الگ رہے۔ ان سالوں میں ملا اختر منصور اور سراج الدین حقانی نے بغاوت کو منظم کیا، پاکستان کو بنیاد کے طور پر استعمال کیا، پاکستان کے بااثر حلقوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اور ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے تقریباً 20 سال تک بغیر کسی رکاوٹ کے کوچلک کے ایک مدرسے میں حدیث کی تعلیم دی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لکھی نہیں جا سکتی۔ عبدالحق واسق کو ان پیش رفتوں کا بہت کم علم تھا۔ وہ اس پرانی سوچ کے ساتھ واپس آئے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کی حمایت کی تھی اور طالبان حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا تھا۔ انہیں بعد میں پاکستان کے کردار کا بہت کم علم تھا۔ ان کے پاس نہ تو آپریشنل تجربہ تھا اور نہ ہی سپورٹ نیٹ ورکس کا علم تھا، پھر بھی انہیں انٹیلیجنس چیف مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اصولی طور پر ان سے سوالات کیے جانے چاہیے تھے۔ سراج الدین حقانی اور ملا یعقوب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے دشمن کی قید میں سالوں کیسے گزارے اور آیا انہیں کمپرومائز تو نہیں کیا گیا؟ اس کی بجائے وہ خود وہ شخص بن گئے جو سب سے پوچھ گچھ کرنے کے ذمہ دار تھے، یعنی کہ افغان طالبان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بن گئے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کے ذریعے امریکہ کا عبدالحق واسق کی جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس GDI کے سربراہ کی تقرری میں کتنا اثر تھا۔ تاہم انٹیلیجنس چیف بننے کے بعد انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو میرے خیال میں طالبان کو نقصان پہنچائے، پاکستان کو نقصان پہنچایا اور پورے علاقے کو دوبارہ عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ عبدالحق واسق نے کم از کم 2 بار سینئر CIA افسران سے عوامی طور پر ملاقاتیں کی اور متعدد غیر ظاہر شدہ ملاقاتیں بھی کی، اور اس کے علاوہ GDI چیف کے طور پر ان کے سینئر CIA افسران سے پہلی ملاقات اکتوبر 2025 میں قطر میں ہوئی تھی، جس میں CIA کے نائب ڈائریکٹر ڈیوڈ کوہن بھی شامل تھے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھی یا صرف 2 ماہ کے بعد ہو رہی تھی جب 31 جولائی 2022 کو ایک اہم واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں پر بدنام زمانہ تنظیم القاعدہ کے ایک رہنما ڈاکٹر ایمن الظواہری کو قتل کیا گیا تھا، اور ظاہر امریکہ نے اس کو مارا تھا۔ سراج الدین حقانی مبینہ طور پر اب بھی اس شخص کی تلاش میں ہیں جنہوں نے امریکہ نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں اطلاع دی تھی، جو مبینہ طور پر انہی کے سیف ہاؤس میں چھپا ہوا تھا۔ الظواہری کے مقام کے لیک ہونے کا سوال عبدالحق واسق سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ یہ بھی معقول ہے کہ پوچھا جائے کہ کیا اس کے فوراً بعد امریکی افسران کے ساتھ ہونے والی انسداد دہشت گردی کی بات چیت الظواہری کے خلاف آپریشن کی رپورٹ پیش کرنے کے مترادف تھی؟ جب امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا، جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ذلت آمیز انخلا قرار دیا، میں نے پیش گوئی کی تھی کہ واشنگٹن اس ذلت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ علاقے میں اپنے مفادات کو آگے بڑھائے گا اور بالآخر ان سے بدلہ لے گا جنہیں وہ اپنی 20 سالہ شکست کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ عبدالحق واسق کی قیادت میں GDI انہی مقاصد کی خدمت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے، وہی پاکستان جو کبھی طالبان کی بنیاد تھا۔ میرے خیال میں اب GDI نے اسے آگ میں دھکیل دیا ہے۔ GDI نے ایک تنظیم المرصد قائم کی ہے جو سرکاری طور پر بدنام زمانہ تنظیم داعش کے خلاف ہے، تاہم اس کا اصل فوکس پاکستان پر دکھائی دیتا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق مغربی تعلیم یافتہ نوجوان افغان کابل کے امیر علاقوں کے اپارٹمنٹ سے المرصد نیٹ ورک چلاتے ہیں اور انہیں ڈالرز میں ادائیگی کی جاتی ہے۔ افغانوں کو خود پوچھنا چاہیے کہ یہ فنڈنگ انہیں کون فراہم کرتا ہے۔ مسلم دنیا پہلے سے جانتی ہے کہ بدنام زمانہ تنظیم داعش کس نے بنائی تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ باخبر افراد جو نہ پاکستانی ہیں اور نہ ہی پاکستان کے اداروں سے وابستہ ہے، انہوں نے مجھے بتایا، یعنی کہ عبداللہ خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ GDI نے بدنام زمانہ تنظیم داعش اور کالعدم TTP ہے، جسے ریاست پاکستان فطرت الخوارج کا نام دیتی ہے، کے درمیان خفیہ تعاون بھی ایک فراہم کیا، جبکہ طالبان عوامی طور پر تو یہی تاثر دیتے ہیں کہ بھئی ہم ان کالے جھنڈے والوں کے خلاف ہیں، لیکن عبداللہ خان صاحب اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں کہ ایسے شواہد، ایسی باتیں، ایسی چیزیں، ایسے ذرائع نے
مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس بدنام زمانہ تنظیم کے آپس میں خود افغان طالبان اتحاد کرواتے رہے کہ آپس میں میکینزم بنائے. فوکس کیا ہونا چاہیے؟ فوکس پاکستان ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں، عبداللہ خان صاحب لکھتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بہت مضبوط شوق ہیں اور وہ بڑے بڑے جھٹکے برداشت کر سکتا ہے. افغانستان بطور ریاست اور طالبان بطور تحریک اس صلاحیت کے حامل نہیں ہے جس صلاحیت کا حامل پاکستان ہے. طالبان کی حکومت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اسے مستحکم بنیادیں قائم کرنے کے لیے وقت درکار ہے. پھر بھی عبدالحق واسق اور کچھ دیگر دور اندیشی سے محروم افراد اپنے ہی مستقبل کو نقصان پہنچانے میں مضر دکھائی دیتے ہیں. کالعدم ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان پر مسلط کی گئی جنگ بالآخر افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا باعث بنے گی. اگر پاکستان اور طالبان براہ راست تصادم میں آ جائیں تو دونوں طرف نقصان ہوگا. میرے خیال میں یہی وہ بدلہ ہے جو کچھ لوگ دونوں سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنی ذلت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. اگر ملا ہیبت اللہ عبدالحق واسق اور دیگر رہنماؤں کو جو سالوں امریکہ میں قید رہے اور رہنے کے بعد وہ واپس آئے اور انہیں افغانستان کے اندر اہم عہدے دے دیے گئے، اگر یہ انہیں نہیں ہٹاتے تو انہیں شاید، یعنی کہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کو پھر شاید احادیث پڑھانے کا مدرسے کے اندر وہ وقت بھی اب نہیں ملے گا. تو یہ عبداللہ خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. ابھی آرٹیکل کہاں لکھا ہے؟ یہ ایک پلیٹ فارم ہے cgntoday.com کے اندر آپ یہ آرٹیکل پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک پشتو ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم ہے جو اب اس کو کہہ لیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ آزادانہ طور کے پر اپنی ذرائع دیتا ہے اور ان کے ایک باقاعدہ سیریز بھی ہے، یہ اپنے کچھ پوڈ کاسٹ بھی آئی تھنک کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر یہ جو باتیں عبداللہ خان صاحب نے لکھی ہیں اس کے اندر میری طرف سے تو کوئی الفاظ شامل نہیں ہے. اب آپ کی رائے میں نے اس کے اوپر پوچھی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو یہ آرٹیکل کتنا حقیقت کے اوپر مبنی لگتا ہے. آپ نے اپنی ضرور رائے کا اظہار بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ایسا ہی ایک معاملہ ہے جب غیر ملکی افواج کا اسلحہ افغانستان کے اندر رہ گیا. گو کہ موجودہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ انخلا ہی ٹھیک سے نہیں ہوا، تو یہ ناقص تھا ہماری بری گورننس کی وجہ سے، یا اس حکومت یا اس انتظامیہ کی بری گورننس کی وجہ سے یہ رہ گیا. لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ نہیں، یہ غلطی نہیں تھا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی تاکہ یہ جو جدید ہتھیار اس خطے میں رہ جائیں اور جو خلا امریکہ کا اس خطے سے جانے سے پیدا ہو گیا ہے وہ چائنا اتنی آسانی سے فل نہ کر سکے، اور یہ جو خطہ ہے یہ ایک عدم استحکام کا شکار ہے. یہ بھی بعض ماہرین کی رائے ہے. ممکن آپ اس سے اتفاق کریں یا پھر اتفاق کریں یا اختلاف کریں. جو بھی آپ کی رائے ہو آپ نے ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کرنا ہے. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.